یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ میں نے بہت ہی فیمس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ قرآن آپ سے مخاطب ہے، قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے، قرآن ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اسلام کی پریبھاشا سمجھنے کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اسلام کا انٹروڈکشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ہے کیا؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کی شناخت کیا ہے؟ اسلام کی پہچان کیا ہے؟ آخر اسلام ہے کیا؟ تو آپ کے لینگویج میں، آپ کے بھاشا میں، آپ کی زبان میں افضل مصباحی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کے گفتار کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کے چلنے کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کے سونے کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کے جگنے کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کے طائف کی گلیوں میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کے عوض میں پتھر کھا کر کے دعاؤں سے نوازنے کو اسلام کہا جاتا ہے، نبی کی گفتار کو اسلام کہتے ہیں، نبی کے چلنے کو اسلام کہتے ہیں، نبی کے سونے کو اسلام کہتے ہیں، نبی کے جگنے کو اسلام کہتے ہیں، نبی کی گالیاں سن کر کے دعاؤں سے نوازنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اور جو ان ساری اداؤں کو اپنے سینے کے اندر سمیٹ لیتا ہے اسی کو مسلمان، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب آئیے ذرا سمجھیے یہ مسلمان کی حقیقت کیا ہے، یہ مسلمان کی شناخت کیا ہے، یہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ اور مسلمان تو وہ ہے جس کے پیشانیوں میں سجدے کی طرف نظر آتی ہو، جس کے دل میں چراغ مصطفیٰ ہمیشہ روشن نظر آتا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ہم اسلام کے دائرے میں اپنی زندگی گزارتے تو ضرور ہیں، لیکن اسلام کے احکام پہ صحیح طور سے ہم عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ عظیم الشان جلسہ کی شکل و صورت اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر پرویز اختر شمسی کی صدارت میں یہ جلسہ کامیابی کے طرف اپنے آپ کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ غوث اعظم کانفرنس ہے۔ یہ غوث اعظم کون ہے جی؟ غوث اعظم کی ہسٹری اور غوث اعظم کی تاریخ آپ پڑھیں گے اور سنیں گے تو آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ غوث اعظم ہے جن کے ابو جان کی پہچان آپ ذرا کیجئے، جن کے ابو جان اور جن کے والد محترم کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آج ہم بھی عبادت کرتے ہیں، آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، آج ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی عقیدتوں کے ساتھ، بڑی شوق کے ساتھ ہم 11ویں شریف کی متبرک تاریخ میں نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، 11ویں شریف کے نام سے فاتحہ دلاتے ہیں۔ لیکن کاش جہاں پہ فاتحہ دلاتے ہیں، جہاں پہ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، وہیں پہ کاش ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہوئے نظر آتے، کاش ہم مسجدوں میں جا کر کے 5 وقت نماز پڑھ کر کے اپنے قلب کو سکون حاصل کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم ایسی مسجدوں میں نہیں جا پاتے ہیں، آج ہم اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور فلسطین کی تاریخ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، فلسطین کے چیپٹر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ آج پوری دنیا کے اندر کوہرام برپا ہوا ہے، آج مظلومیت اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی تاریخ، ایک تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ فلسطین کے ایک ایک بچے اب اپنے ہاتھوں پہ اپنا نام لکھنا شروع کر دیا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا ہے اے فلسطین کے بچوں تم اپنے ہاتھوں پہ اپنا نام کیوں لکھ رہے ہو؟ تو فلسطین کے بچوں کی آواز اپنے کانوں تک لے جانے کی کوشش کیجئے۔ فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب اپنے ہاتھوں
پہ اس لیے اپنا نام لکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی سرحد و سیما لہو لہان ہو چکی ہے. یہاں پر جدھر دیکھیے ادھر لاشیں نظر آ رہی ہے. ہم لوگ اپنی پہچان کے لیے اپنے ہاتھوں پہ اپنا نام لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور فلسطین کی شہزادیوں اور اسلام کی شہزادیوں اور فلسطین کی دھرتی پر رہنے والی خواتین کو افضل مصباحی کی طرف سے خراج عقیدت پیش ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے بہادر بچوں کو جنم دیا ہے جو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے اس پہ آنچ نہیں آنے دے رہی ہے, بلکہ اپنے ایک ایک بچے کو اسلام کی خاطر اور شریعت مصطفیٰ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی خاطر اسلام کے راہ میں کٹاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ہم اور آپ فلسطین نہیں جا سکتے ہیں, آج ہم اور آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں, لیکن وہاں کے بچے, وہاں کے نوجوان, وہاں کے بوڑھے بم بارود کے نارگے میں رہ کر کے سجدے کو سر میں جھکائے ہوئے نظر آ رہے ہیں, نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں, نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں. اور آج ہمارے یہاں مسجدوں میں اے سی لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود بھی اذانیں ہوا کرتی ہے. ہم عیاشی کی اڈوں پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, اذانیں ہوا کرتی ہے. ہم تاش کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں, اذانیں ہوا کرتی ہے. ہم بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں, اذانیں ہوا کرتی ہے. ہم کہیں تاریخ کے اڈوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمانوں, اپنی غیرت کو دیکھو, اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. خود کو پہچان لینے کا ہنر کب آئے گا؟ جو نظر کے سامنے ہے وہ نظر کب. تاریخ ملاحظہ کرو, ذلت کی روٹی کھانے سے بہتر ہے عزت کی موت اپنے گلے لگا لو. تاریخ کے چیپٹر کو پلٹو, تاریخ کے اوراق کو پلٹو, بزدل مت بنو, بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری تعدادیں کم ہے, لیکن ہم ہی ہر جگہ جیت کا جھنڈا گاڑ کر کے واپس آتے ہیں. اور اسلام نے کیا ایک درس دیا ہے, آج سے 1450 سال پہلے نبیوں کے نبی, رسولوں کے رسول, اماموں کے امام, شہنشاہوں کے شہنشاہ, بادشاہوں کے بادشاہ, آقاؤں کے آقا, انتم مہریشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین سے شانتی کا پیغام دیے ہیں, مکہ کی سرزمین سے شانتی کا پیغام دیے ہیں, اخلاق کا پیغام دیے ہیں, بھائی چارگی کا پیغام دیے ہیں, محبت کا پیغام دیے ہیں. آپ جہاں رہتے ہو وہاں پہ صرف مسلمانوں سے محبت کرنے کا درس مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے, بلکہ ہندوؤں کو, نصرانی کو, یہودی کو اپنے سے سینے سے لگا لو. یہ محبت مصطفیٰ ہے, یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر شانتی بنا کر کے رکھو, محبت کے ساتھ زندگی گزارو, اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو, سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, سب کو محبت بھری نظروں سے دیکھا کرو, سب کی عزت و آبرو کی حفاظت کیا کرو. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا آج سے 1450 سال پہلے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا زمانہ آئے گا, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر, کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگے نظر آئے ہیں. وہ زمانہ آ گیا ہے. آج باپ کے سامنے بیٹی ایسا کپڑا پہن کر کے جاتی ہے کہ اس کے جسم کے نشو و نما ظاہر ہوتے ہیں, اس کے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں. اور صرف بیٹی اور عورتوں کے لیے یہ افضل مصباحی کا پیغام نہیں ہے, بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی دھرم کے لوگ زندگی گزارتے ہیں سب کے لیے افضل مصباحی کا پیغام ہے کہ ایسا کپڑا زیبتن کرو جس سے تمہارے جسم کا آزاد. یہ جو مصطفیٰ فرمائے ہیں کیا ایسا کپڑا اگر کوئی زیبتن کرتا ہے جس سے جسم کا اعضاء ظاہر ہوتا ہے, ویسا کپڑا پہننے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانا فرمایا ہے. غوث اعظم کانفرنس ہے, سب لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں, سب لوگ غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ابو جان کی تاریخ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے. آج ہم بھی عبادت
عبادت کرتے ہیں، سب لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم گھر میں عبادت نہیں کر پاتے ہیں، ہم گاؤں میں عبادت نہیں کر پاتے ہیں، لیکن غوث اعظم کے ابو جان ہیں، اپنے گھر سے کچھ دور جاتے ہیں، روزانہ توشہ لیتے ہیں، دور جاتے ہیں، جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا آتا ہے، ایک سما ایسا آتا ہے، ایک ساعت ایسی آتی ہے، ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ ان کے ابو جان حضرت ابو صالح توشہ کے ساتھ جنگلوں میں گئے ہیں، وادیوں میں گئے ہیں، سنسان وادیوں میں گئے ہیں۔ بالکل تیزی کے ساتھ میں سفر کر رہا ہوں، 2-4 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب وادی سنسان وادی میں گئے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے کرتے کئی دن گزر گئے ہیں۔ جو ساتھ میں توشہ لے کر کے گئے تھے وہ توشہ ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو صالح کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی ہے، دریا سے پانی تو پی چکے ہیں لیکن بھوک کی جب شدت محسوس ہوئی ہے تو حضرت ابو صالح دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، وضو بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے مقدس ولی ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آج تو ہم پیٹ بھر کھانا کھاتے ہیں اور نرم نرم بستروں پہ سوتے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے۔ اے نوجوانوں، افضل مصباحی کی بات دل کی تختی پہ نوٹ کرو۔ وہ دریا کے کنارے ہیں، بھوک کی شدت جب محسوس ہوئی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک ان کی آنکھوں نے کیا دیکھا ہے کہ دریا کے اوپر ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ میں واقعہ سنانے کا عادی نہیں، ایک نقطہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نقطہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ دریا کے اوپر جو سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، حضرت غوث پاک کے ابو جان اس کو کھا لیے۔ جیسے ہی کھائے اس کے بعد اب دل نے فیصلہ کیا، اے ابو صالح، تو نے کون سا سیب کھایا ہے؟ یہ سیب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سیب کس کا تھا؟ تو نے بغیر پوچھے ہوئے کھا لیا۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ آج ہم بازاروں میں جاتے ہیں، کسی مٹھائی کے دکان پر مٹھائی اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور چل دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو صالح ہیں، ایک سیب کھائے ہیں، اب جدھر سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا اس کی جانب چل پڑے ہیں پتہ لگانے کے لیے کہ یہ سیب آخر آیا کہاں سے۔ جب ایسی جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ ایک باغیچہ نظر آ رہا ہے، اس کی باؤنڈری خوبصورت نظر آ رہی ہے، سیب کا پودا لگا ہوا ہے، اس کی ڈالیاں دریا کے اندر جھکی ہوئی ہے۔ حضرت ابو صالح وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اسی باغ کا سیب۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن 2 منٹ کے اندر بات مکمل کر لو۔ اسی باغ کا سیب ہوگا۔ باغ کے مالک کا پتہ لگاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اس باغ کا مالک حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ ان کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد عریضہ پیش کرتے ہیں، یہ باغیچہ آپ کا ہے، یہ باغ آپ کا ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاں میرا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو صالح کہتے ہیں، میں نے آپ کے باغیچے کا ایک سیب دریا کے اوپر بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے کھا لیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس کی معافی کر دی جائے۔ حضرت ابو صالح سے عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غلطی کی معافی ہو سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے، 2 شرط ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ 12 سال تک میرے باغیچے کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ ایک سیب کھانے کی سزا 12 سال۔ نہ جانے ہم کتنے لوگوں کا سامان چرا کر گھر میں رکھے، نہ جانے ہم کتنے لوگوں کا مال ایسے ہی بغیر پوچھے ہوئے کھا کر کے اپنے پیٹ میں ہضم کر لیے ہیں۔ ایسے ہی کوئی منصب پہ نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت ابو صالح کی ذات ہے، وہ شرط منظور کرتے ہیں۔ 2 سال 4 سال 5 سال 7 سال 8 سال کا جب زمانہ گزر گیا، باغیچے کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ کے اس باغیچے میں ان کے کچھ مہمان خاص آتے ہیں، ان کے کچھ مہمان خاص آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ سے گفت و شنید ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے غلام سے جو باغیچے کے رکھوالی کر رہے ہیں، غوث پاک کے ابو جان ہیں، حضرت ابو صالح ہیں، ان سے عبداللہ سمعی فرماتے ہیں، اے ابو صالح کچھ سیب لے کر کے آؤ، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ کچھ سیب لے کر کے آؤ، مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ غور سے بات
समाअत कीजिएगा। हजरत अबू सालेह एक सेब लाते हैं, 2 सेब लाते हैं, 3 सेब लाते हैं, 4 सेब लाते हैं। मेहमान खाना शुरू करते हैं। मेहमानों ने 1 सेब खाया है, खट्टा है, फेंक दिया है। दूसरा सेब खाया है, खट्टा है, फेंक दिया है। तीसरा सेब खाया है, खट्टा है, फेंक दिया है। मेहमान कहते हैं, हे अब्दुल्लाह सुमई, आप कैसे खादिम रखे हो, आप कैसे नौकर रखे हो, आप कैसे बाग के रखवाली करने वाले रखे हो कि उसे पता ही नहीं है कि कौन सा सेब खट्टा है और कौन सा सेब मीठा। हजरत अबू सालेह अर्ज करते हैं कि मैंने जो सेब लाया बहुत अच्छा था। मेहमान कहते हैं मीठा सेब लाना चाहिए, आपका नौकर खट्टा सेब ला दिया। 6-7 साल 8 साल का अरसा गुजर गया है, बाकी रखवाली अबू सालेह कर रहे हैं, सेब ला करके देते हैं। मेहमान कहते हैं ये खट्टा सेब ही ला दिया, मीठा सेब लाना चाहिए। अबू सालेह कहते हैं मैंने किसी दरख्त का सेब चखा नहीं है, मैंने किसी दरख्त के सेब का जायका नहीं लिया है, मैंने किसी दरख्त के सेब को टेस्ट नहीं किया है कि किस दरख्त का फल मीठा है और किस दरख्त का फल खट्टा है, इसलिए मुझे पता ही नहीं है। तो मैं कैसे मीठा या खट्टा सेब ला करके आपके सामने। मेहमान कहते हैं अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। कौन ऐसा हो सकता है जो 8-10 साल तक किसी बागीचे की रखवाली करे और फलदार दरख्तों की रखवाली करे और उसमें से एक फल भी ना खाए? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। तो अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह की जात को देखिए, जात को देखिए। एक नेक को पहचानता है, एक वली को पहचानता है। अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह अपने गुलाम, अपने नौकर अबू सालेह बाग के रखवाली करने वाले की तरफ से शहादत बन करके मेहमानों के सामने खड़े हो जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेहमानों, अगर मेरा खादिम, मेरा बाग का रखवाली करने वाला कह रहा है कि मैंने एक सेब भी नहीं खाया है, नहीं चखा है, तो ये सच है, ये सच है। ये मेहमानों ने कहा ये कैसे हो सकता है? तो अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात की बात है कि तूफान बरपा हो गया था, हवाएं तेज चल रही थी, डालियां से टकरा रही थी। मैं घर से अपने बागीचे की तरफ चला, पूरा तूफान बरपा था, हवा तेज धारों के साथ बहती हुई नजर आ रही थी, बागीचे के अंदर शोर बरपा था। ऐसे आंधी और तूफान के अंदर ये अबू सालेह हमारे बाग की रखवाली करने वाले बागीचे के अंदर मुसल्ला बिछा करके और चिराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे उस आंधियों में, उस तूफानों में। इसलिए मेरा दिल कह रहा है कि अबू सालेह झूठा नहीं हो सकता है। क्या आपने भी कभी साल में एक मर्तबा अपने घरों में कुरान, क्या आपने भी कुरान को उठा करके सीने से लगाया है? मुसलमानों, कुरान को घर के छज्जे की जीनत मत बनाओ, बल्कि कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने से तुम्हारे घर में अल्लाह तबारक व तआला बरकतों का नुज़ूल अता फरमाता है। अल्लाह इज द मास्टर ऑफ ऑल, अल्लाह सारे जहान का मालिक है, वही इबादत के लायक है, वही परस्तिश के लायक है, उसी के सामने हम सबको सर्व सुजूद होना है। आप जहां रहो अल्लाह की इबादत करते रहो, अपनी पेशानियों में सजदे का नूर पैदा करते रहो। अल्लाह के घर में जाओगे तुम्हें कहीं सुकून नहीं मिलेगा, अमीरों की हवेली में जाओगे सुकून नहीं मिलेगा, गरीबों की झोपड़ी में जाओगे सुकून नहीं मिलेगा, बाजारों में जाओगे सुकून नहीं मिलेगा। एक ऐसा दर है, एक ऐसा घर है, एक ऐसी जगह है जहां पे चले जाओ तुमको सुकून मिलता हुआ नजर आएगा। वो घर कौन सा घर है? वो अल्लाह का पाकीज़ा घर है, अल्लाह का पवित्र घर है, अल्लाह का पाक घर है, जिसको हम मस्जिद कहा करते हैं, जिसको हम खाने खुदा कहा करते हैं, जिसके बारे में कुरान
قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ گھر میں رہو اللہ کا ذکر کیا کرو، محفل میں رہو اللہ کا ذکر کیا کرو، بازاروں میں رہو اللہ کا ذکر کیا کرو، خانہ خدا میں جاؤ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گے تمہاری زبان کے اندر چاشنی پیدا ہو جائے گی، تمہاری زبان کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی، اور تمہارا دل نرم و نازک ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور تم ایسے بن جاؤ گے کہ تم سے لوگ سبق اور عبرت لیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ، ملے گی منزل مقصود۔ یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام آتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، پرچم اسلام زندہ باد، ابلیس لعین مردہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔